جنون عشق۔ حماد جب رون مک روانہ ہوا تھا تو اس کی آنکھوں میں خواب تھے اور دل میں صرف ایک نام مریم۔ بچپن کی وہ محبت جو گلی کے کچے راستوں سے شروع ہوئی تھی، نکاح کے بندھن تک آ پہنچی تھی۔ جانے سے پہلے اس نے مریم کو اپنے نام کی چھاؤں دے دی تھی، وعدہ کیا تھا کہ بس چند سال کی دوری ہے، پھر ہمیشہ کا ساتھ۔ مریم نے بھی مسکرا کر رخصت کیا تھا، مگر اسے کیا خبر تھی کہ اس کے بعد اس کی زندگی آزمائشوں کی بھٹی بن جائے گی۔ حماد کی ماں کو مریم کبھی پسند نہ آئی تھی۔ بیٹے کے جاتے ہی اس نے دل کی ساری کڑواہٹ مریم پر انڈیل دی۔ صبح کی پہلی اذان سے پہلے اسے جگا دیا جاتا اور رات گئے تک کاموں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ اس کے حصے میں آتا۔ برتنوں کی کھنک اس کی تھکن کی گواہ تھی اور اس کے ہاتھوں کی لکیریں اب نرم نہیں رہی تھیں۔ چہرے کی رونق ماند پڑ چکی تھی، آنکھوں کے نیچے سیاہالے اس کی خاموش چیخوں کا نقشہ بن چکے تھے۔ حماد ہر ماہ خرچ بھیجتا، تحفے روانہ کرتا، مگر وہ سب کہیں اور جذب ہو جاتے۔ جب وہ فون پر مریم کے بارے میں پوچھتا تو جواب ملتا، سب ٹھیک ہے، فکر نہ کرو۔ اور وہ پردیس میں بیٹھا انہی لفظوں پر یقین کر لیتا۔ پھر ایک دن اچانک دروازہ کھلا اور حماد خود دہلیز پر کھڑا تھا۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ وہ لوٹ رہا ہے۔ گھر والوں کے چہروں پر حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ ماں نے مسکراہٹ سجائی، مگر اس کے پیچھے گھبراہٹ کی دھند تھی۔ حماد کی نظریں صرف ایک چہرہ ڈھونڈ رہی تھیں۔ مریم کہیں دکھائی نہ دی۔ سارا دن گزر گیا، وہ کبھی صحن میں جاتا، کبھی کمرے میں جھانکتا، مگر وہ نہ ملی۔ شام ڈھلنے لگی تو وہ پانی لینے کے بہانے کچن کی طرف گیا۔ وہاں جو منظر اس نے دیکھا، اس نے اس کے قدموں تلے زمین ہلا دی۔ چولہے کے پاس ایک دبلی سی لڑکی جھکی ہوئی تھی، ہاتھوں پر جلنے کے نشان، چہرے پر زردی، آنکھوں میں بے نور خاموشی۔ یہ مریم تھی، مگر وہ مریم نہیں جسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ یہ تو جیسے کسی نے اس کی ہنسی چرا لی ہو۔ حماد نے بے اختیار آگے بڑھ کر اس کے کندھے تھام لیے۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے اپنا؟ اس کی آواز میں لرزش بھی تھی اور آگ بھی۔ مریم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو تیر گئے، مگر لب خاموش رہے۔ اس ایک نظر میں برسوں کی کہانی تھی۔ حماد کے اندر غصے کا سمندر اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے سب سمجھ آ گیا بغیر کسی اعتراف کے۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر اس نے دو ٹوک اعلان کیا، میں مریم کو آج ہی اپنے کمرے میں لے جا رہا ہوں۔ اب وہ میری ذمہ داری ہے اور جلد ہم باقاعدہ رخصتی کریں گے۔ ماں کا چہرہ سرخ ہو گیا، اعتراض کے تیر چلنے لگے، مگر اب وقت بدل چکا تھا۔ جو نکاح برسوں پہلے ہو چکا تھا، اب اس کی تکمیل کا لمحہ آن پہنچا تھا۔ تقدیر کا پہیا گھوم چکا تھا اور اسے کوئی روک نہ سکا۔ چند دنوں بعد سادہ مگر باوقار تقریب میں مریم کی رخصتی ہوئی۔ جب وہ دلہن بن کر حماد کے کمرے میں آئی تو اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں اب بھی تھیں، مگر ساتھ امید کی ہلکی روشنی بھی۔ کمرہ پھولوں سے سجا تھا، مگر اصل خوشبو ان کے دوبارہ ملنے کی تھی۔ حماد نے دروازہ بند کیا تو کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ وہ آہستہ آہستہ مریم کے قریب آیا۔ اس نے نرمی سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا، جیسے برسوں کی جدائی کا پردہ ہٹا رہا ہو۔ اس کی نظریں مریم کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ میں دیر سے آیا، مگر اب کبھی دیر نہیں کروں گا، اس نے دھیرے سے کہا۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو ڈھلک گئے، مگر اس بار یہ کمزوری کے نہ تھے، سکون کے تھے۔ حماد نے اس کے آنسو اپنی انگلیوں سے سمیٹے، اس کے ماتھے پر بوسہ رکھا۔ اس لمس میں وعدہ تھا، تحفظ تھا۔ مریم کے ہاتھوں کی مہندی ابھی تک تازہ خوشبو بکھیر رہی تھی، اور اس کے دل کی دھڑکنیں ایسے تھیں جیسے کوئی پرندہ پہلی بار آزاد فضا میں اڑنے سے پہلے پر تول رہا ہو۔ حماد اس کے قریب آیا، مگر اس کے انداز میں جلدی نہیں تھی، صرف چاہت کی ٹھہری ہوئی گرمی تھی۔ اس نے نرمی سے مریم کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ نظر کوئی عام نظر نہ تھی۔ وہ اقرار تھا، وہ وعدہ تھا، وہ محبت کی وہ مہر تھی جو لفظوں کے بغیر ثبت ہو جاتی ہے۔ مریم کی پلکیں جھک گئیں، مگر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو اس کی رضا کا اعلان کر رہی تھی۔ حماد نے اس کے ماتھے کو چوما، پھر اس کے رخساروں پر اپنے لمس کی حرارت چھوڑ دی۔ مریم نے کانپتی سانسوں کے ساتھ اس کے قریب ہونا قبول کیا۔ ان کے درمیان کا فاصلہ ختم ہوا تو جیسے دو کہانیاں ایک صفحے پر آ ملے۔ اس نے مریم کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا، اور وہ اس کے سینے سے لگ کر ایسے ٹھہری جیسے برسوں کی تھکن کو پناہ مل گئی ہو۔ ان کے لمس میں بے صبری نہیں بلکہ شدت احساس تھی۔
ہر قربت میں احترام شامل تھا۔ حماد کے ہاتھ مریم کی پشت پر رکے تو وہ لمس حفاظت کا حصار بن گیا۔ مریم نے پہلی بار خود کو مکمل طور پر چاہا گیا محسوس کیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اب خوف سے نہیں بلکہ محبت کی تپش سے تیز تھیں۔ ان کے لب ایک بار پھر ملے، اس بار زیادہ گہرائی کے ساتھ مگر پھر بھی نرمی میں ڈوبے ہوئے۔ وہ بوسہ کسی آگ کی طرح نہیں بلکہ دھیرے دھیرے جلتی شمع جیسا تھا، جو کمرے میں روشنی بھی پھیلا رہا تھا اور حرارت بھی۔ مریم نے اپنی انگلیاں حماد کے کندھوں پر رکھ دیں، جیسے وہ اس لمحے کو تھام لینا چاہتی ہو۔ رات آگے بڑھتی رہی اور ان کی قربت بھی۔ وہ ایک دوسرے کے وجود میں اس طرح گھلتے گئے جیسے بارش کے بعد مٹی کی خوشبو فضا میں پھیل جاتی ہے۔ کوئی جلدی نہ تھی، صرف ایک دوسرے کو محسوس کرنے کی شدت تھی۔ حماد نے مریم کے کان کے قریب سرگوشی کی کہ تم میری دعا ہو، اور مریم نے آنکھیں بند کر کے اس لمحے کو اپنے دل میں محفوظ کر لیا۔ اس رات ان کے درمیان صرف جسمانی قربت نہیں تھی بلکہ روحوں کی ہم آہنگی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے وجود میں سکون تلاش کر رہے تھے، ایک دوسرے کی سانسوں میں اپنی پہچان۔ مریم کے خوابوں کی تکمیل کا آغاز اسی رات سے ہوا جب اس نے جانا کہ محبت صرف جذبہ نہیں، ایک ذمہ داری بھی ہے، ایک حفاظت بھی، ایک ایسا لمس جو دل کو مطمئن کر دے۔ چاند آسمان پر خاموشی سے چلتا رہا اور کمرے کے اندر دو دل اپنی نئی دنیا بساتے رہے۔ یہ رات ان کے عشق کی پہلی تحریر تھی، وہ تحریر جو وقت کے ساتھ اور گہری ہونے والی تھی۔ وہ رات ان کے نئے آغاز کی مہر بن گئی۔ ظلم کی کہانی وہیں ختم ہوئی اور بے پناہ عشق کی داستان نے جنم لیا۔ صبح کی پہلی کرن جب پردوں سے چھن کر کمرے میں داخل ہوئی تو مریم نے آنکھیں کھولیں۔ چند لمحوں کے لیے وہ بھول گئی کہ وہ کہاں ہے، پھر جب اس کی نظر حماد پر پڑی جو سکون سے سو رہا تھا، اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ یہ وہی شخص تھا جس کے نام پر اس نے سب کچھ سہا تھا۔ آج وہ اس کے پاس تھا، اس کے ساتھ تھا۔ حماد کی آنکھ کھلی تو اس نے مریم کو یوں دیکھتے پایا جیسے کوئی برسوں سے کھویا ہوا خواب ہاتھ آ گیا ہو۔ اب کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اس نے آہستگی سے کہا۔ یہ جملہ کسی قسم کا دعویٰ نہیں بلکہ عہد تھا، اور عہد کی اپنی ایک روشنی ہوتی ہے جو چہرے پر صاف نظر آتی ہے۔ نیچے صحن میں ماحول مختلف تھا۔ حماد کی ماں کے چہرے پر ناراضی کی سخت لکیریں اب بھی قائم تھیں۔ گھر کے باقی افراد بھی خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے، مگر اس بار مریم کے قدم لرزے نہیں۔ وہ حماد کے ساتھ نیچے آئی۔ اس کے انداز میں حیا بھی تھی اور نیا اعتماد بھی، جیسے کسی نے اس کی جھکی ہوئی کمر سیدھی کر دی ہو۔ چند دنوں میں ہی حماد نے فیصلہ کر لیا کہ وہ الگ گھر لے گا۔ عزت اور سکون کے بغیر گھر صرف دیواروں کا ڈھانچہ ہوتا ہے، اس نے صاف کہہ دیا۔ ماں کے لیے یہ فیصلہ بجلی کی کڑک تھا، مگر حماد اب خاموش رہنے والا بیٹا نہیں رہا تھا۔ وہ شوہر تھا اور اپنی بیوی کی حفاظت اس کا فرض بھی تھا اور فخر بھی۔ نئے گھر میں پہلی شام مریم نے جب اپنے ہاتھوں سے چائے بنائی تو اس کے چہرے پر برسوں بعد وہی پرانی چمک لوٹ آئی۔ چھوٹا سا گھر تھا مگر اس میں سکون کی خوشبو تھی۔ دیواریں سادہ تھیں مگر ان پر خوف کے سائے نہیں تھے۔ حماد نے اسے بیٹھا کر کہا، تم اپنی تعلیم مکمل کرو گی۔ جو خواب تم نے میرے لیے قربان کیے تھے اب ہم مل کر پورے کریں گے۔ مریم کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی ایک ساتھ جھلکنے لگے۔ اس نے کبھی اپنے لیے سوچا ہی نہ تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی توقعات کے بوجھ تلے دبی رہی۔ آج پہلی بار کسی نے اس کے خوابوں کو اہمیت دی تھی۔ رات کو جب دونوں چھت پر بیٹھے تھے تو آسمان صاف تھا۔ ستارے ایسے چمک رہے تھے جیسے کسی نے سیاہ مخمل پر چاندی کے ذرے بکھیر دیے ہوں۔ مریم نے دھیرے سے کہا، میں ڈر جاتی ہوں کبھی کبھی کہ یہ سب خواب نہ ہو۔ حماد نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اگر خواب ہے بھی تو ہم اسے حقیقت کی طرح جگے۔ ان کے درمیان خاموشی تھی مگر وہ خاموشی بوجھل نہیں بلکہ مطمئن تھی۔ حماد نے مریم کو اپنے قریب کیا۔ اس قربت میں اب خوف کی پرچھائی نہیں تھی۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھ گئی جیسے برسوں کی تھکن اتر رہی ہو۔ اس کے دل میں اب ایک نئی خواہش جنم لے رہی تھی، خود کو پہچاننے کی، جینے کی، آگے بڑھنے کی۔ لیکن کہانیاں صرف سکون کے باب پر ختم نہیں ہوتیں۔ ایک دن حماد کی ماں اچانک ان کے گھر آ پہنچی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی ضد کی چنگاریاں تھیں۔ تم نے مجھے بیٹے سے جدا کر دیا، اس نے مریم کو مخاطب کر کے کہا۔
مریم کے لب خشک ہو گئے مگر اس بار وہ خاموش نہ رہی۔ اس نے احترام سے مگر مضبوط لہجے میں جواب دیا، میں نے کسی کو جدا نہیں کیا، میں نے صرف اپنا حق مانگا ہے۔ یہ الفاظ سادہ تھے مگر ان میں برسوں کی خاموشی ٹوٹنے کی گونج تھی۔ حماد نے مریم کے ساتھ کھڑے ہو کر واضح کر دیا کہ اس کی بیوی کی عزت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ماں خاموش ہو گئی مگر اس خاموشی میں آنے والے طوفان کی آہت تھی۔ زندگی نے نیا رخ تو لے لیا تھا مگر آزمائشیں ابھی ختم نہ ہوئی تھیں۔ محبت کا دریا بہہ تو رہا تھا مگر اس کے کناروں پر اب بھی کچھ پتھر باقی تھے۔ مگر ایک بات طے تھی، اب مریم تنہا نہ تھی، اس کے ساتھ ہموت تھا، اور ان دونوں کا عشق کسی کمزور چراغ کی طرح نہیں بلکہ ایسی روشنی تھا جو آندھی میں بھی راستہ دکھا سکے۔ وقت خاموش دریا کی طرح بہتا رہا مگر اس دریا کے پانی اب کڑوے نہ تھے۔ مریم کی زندگی میں جو تلخی کبھی سایہ بن کر ساتھ چلتی تھی وہ آہستہ آہستہ دھند کی طرح چھٹنے لگی۔ نئے گھر کی کھڑکیوں سے آنے والی روشنی اب صرف سورج کی نہ تھی، امید کی بھی تھی۔ حماد نے اپنے وعدے کو لفظوں تک محدود نہ رکھا۔ اس نے مریم کا کالج میں داخلہ کروایا۔ پہلی صبح جب مریم کتابیں ہاتھ میں لیے دروازے پر کھڑی تھی تو اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور خوشی کا عجیب سنگم تھا۔ میں کر پاؤں گی نا؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ حماد نے مسکرا کر جواب دیا، تم نے ظلم سے لیا، یہ تو صرف خواب جینا ہے۔ مریم نے پڑھائی شروع کی تو جیسے اس کی شخصیت میں نئی بہار آ گئی۔ وہ اب صرف کسی کی بیوی نہیں تھی، وہ خود اپنی پہچان بن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خود اعتمادی کی چمک تھی۔ اس کی ہنسی جو کبھی دب جاتی تھی اب کھل کر گونجتی تھی۔ مگر زندگی نے ایک اور موڑ سنبھال رکھا تھا۔ حماد کی ماں بیمار پڑ گئیں۔ خبر ملی تو مریم کا دل نرم ہو گیا۔ وہی ساس جس نے اس پر ظلم کیے تھے اب بستر پر کمزور پڑی تھیں۔ حماد تذبذب میں تھا مگر مریم نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، چلیں ماں کو ہماری ضرورت ہے۔ یہ فیصلہ انتقام کا نہیں ظرف کا تھا۔ جب وہ سسرال پہنچے تو گھر کی فضا بدل چکی تھی۔ حماد کی ماں کی آنکھوں میں پچھتاوے کی نمی تھی۔ مریم نے بغیر کسی شکوے کے ان کی تیمارداری شروع کر دی۔ دوائیں، کھانا، دیکھ بھال سب اپنے ہاتھ سے کرتی، وہی ہاتھ جو کبھی برتنوں کی سختی سے زخمی ہوئے تھے آج مرہم بن گئے تھے۔ ایک رات حماد کی ماں نے کمزور آواز میں کہا، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، مجھے معاف کر دو۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر لبوں پر سکون تھا۔ ماں، اگر میں دل میں بوجھ رکھتی تو آج یہاں نہ ہوتی۔ یہ جملہ کسی فتح کا اعلان نہیں تھا بلکہ ایک زخم کے بھر جانے کی نشانی تھا۔ چند ماہ بعد گھر کے حالات مکمل بدل چکے تھے۔ حماد کی ماں کا رویہ نرم ہو چکا تھا۔ وہ اکثر مریم کو دعائیں دیتی۔ رشتوں کی دراڑیں وقت اور محبت کے گارے سے بھر چکی تھیں۔ پھر ایک اور خوشخبری نے ان کی دنیا کو روشن کر دیا۔ مریم ماں بننے والی تھی۔ جب اس نے یہ خبر حماد کو دی تو اس کی آنکھوں میں خوشی کا وہ رنگ تھا جو لفظوں میں قید نہیں ہو سکتا۔ اس نے مریم کو اپنے حصار میں لے کر کہا، یہ ہمارے عشق کا سب سے خوبصورت باب ہوگا۔ مہینے گزرے اور ایک ننھی سی جان نے ان کے گھر کو ہنسی سے بھر دیا۔ بیٹی تھی۔ حماد نے اسے گود میں اٹھا کر کہا، یہ ہماری محبت کی دلیل ہے، کوئی حد نہیں اس کی۔ مریم نے اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے سوچا کہ اگر محبت سچی ہو تو وہ تقدیر کا رخ بھی موڑ دیتی ہے۔ وہ لڑکی جو کبھی کچن کے دھوئیں میں اپنی پہچان کھو بیٹھی تھی آج اپنی بیٹی کے مستقبل کے خواب باندھ رہی تھی۔ رات کو جب سب سو جاتے مریم اور حماد چھت پر بیٹھتے، ہوا میں سکون ہوتا اور ان کے درمیان وہی پرانی شدت مگر اب پختگی کے ساتھ۔ حماد اس کا ہاتھ تھام کر کہتا، ہم نے طوفان بھی دیکھے اور ساحل بھی۔ مریم مسکرا کر جواب دیتی، اور ہمارا عشق دونوں میں قائم رہا۔ ان کی کہانی کسی دیومالائی اختتام کی محتاج نہ تھی۔ یہ حقیقی تھی، آزمائشوں سے بھری مگر سچی محبت سے روشن۔ انہوں نے سیکھ لیا تھا کہ عشق صرف جذبات کا نام نہیں، صبر، وفا اور قربانی کا دوسرا نام ہے۔ یوں حماد اور مریم کی داستان مکمل ہوئی۔ ایک ایسا عشق جس کی کوئی حد نہ تھی، ایک ایسا ساتھ جسے کوئی طوفان توڑ نہ سکا، اور ایک ایسی محبت جو وقت کے ساتھ اور گہری ہوتی گئی۔